بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والسولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والحیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ القائم بالحق صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اما بعد، فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام حمد و ستائش دیر عالم کے لیے جس کائنات کا خالق ہم سے رزق ہے کہ انسان زہرا حبیب خدا ہمارا اور آپ کا آخری نبی اس مشہور و معروف حدیث میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَأَوَّلُنَا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد۔ میرا اول بھی محمد ہے، میرا اوسط بھی محمد ہے، میرا آخر بھی محمد، یہی نہیں بلکہ ہمارے کل کے کل محمد ہیں۔ یہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ معصوم 14 ہیں، اور 14 معصومین میں سے 4 کا نام محمد ہے۔ لقب الگ الگ ہے، وہ الگ منزلیں ہیں، لیکن نام 4 معصومین کے نام محمد ہیں۔ ایک سب سے پہلے خود محمد، آپ کا نام محمد ہے جو پہلے معصوم ہیں، اور دوسرے معصوم جن کا نام محمد ہے آج میں جس کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ نام محمد ہے، لقب باقر ہے، اور معصومیت میں سے تیسرے محمد، امامت میں سے جو تیسرے محمد ہیں وہ امامت میں دوسرے محمد اور معصوم میں تیسرے محمد۔ وہ کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے 9ویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ نام محمد، لقب تقی، اور ایک اور محمد وہ ہمارے اور آپ کے آخری امام۔ آپ محمد کے نام پر نام محمد ہے، بہرحال وہ ایک الگ منزل ہے۔ تو آج مجھے جس کا ذکر کرنا ہے وہ کائنات کے دوسرے محمد ہیں عصمت کے لحاظ سے، اور امامت میں پہلے آپ ہیں جس کا نام اماموں میں محمد پڑا، محمد باقر علیہ السلام۔ کہ نظام زہرا آپ کی زندگی کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پہلی رجب وہ خوشی کی تاریخ کی 57 ہجری 50 رجب میں آپ کی ولادت مدینے میں ہوئی، یعنی آپ کربلا میں 3.5 سال کے تھے۔ اور میں بتاتی چلوں ایک شرف ایسا ہے جو پوری کائنات میں صرف اور صرف 5ویں امام کو نصیب ہوا، حتیٰ کہ خود محمد کو بھی نہیں نصیب ہے، خود علی کو بھی نہیں نصیب ہے، پنجتن بھی کسی کو نہیں نصیب ہوا سوائے محمد باقر السلام کے، جو ہمارے 14 معصومین اس میں سے کسی کو نہیں نصیب ہوا۔ وہ شرف صرف آپ کے لیے۔ کون سا؟ آپ نجیب الطرفین ہیں، ماشاءاللہ، بہت بڑی بات ہے۔ یعنی آپ کے نانا بھی ہاشمی، آپ کے دادا بھی ہاشمی، ننیحال بھی ہاشمی اور علوی، ددیحال بھی کیا کہتے ہیں ہاشمی اور علوی، نجیب الطرفین۔ بہت غور کرنا کہ نظیر شرف کسی کو نہیں ملا، یا یوں کہہ دوں لفظوں کو سمیٹ کر، نانا بھی معصوم امام ہے
دادا بھی معصوم امام ہے، نانا کائنات کے دوسرے امام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، اور دادا کائنات کے تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ کی بیٹی یعنی امام حسین السلام کی بیٹی جن کا نام فاطمہ تھا، امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ کے ساتھ امام حسین السلام کے بیٹے اور دین و دنیا کے چوتھے امام امام زین العابدین السلام کے ساتھ عقد ہوا، اور جب یہ عقد ہوا تو ظاہر ہے کہ پانچوں امام وجود میں آئے، اور جو امام حسن کی بیٹی جناب فاطمہ تھیں ان کے 2 بیٹے، البتہ پانچوں امام کی 4 بیویاں تھیں، وہ ایک الگ مسئلہ آئے گا بہرحال، لیکن میں پہلے بات کو آگے بڑھاؤں، یہ یہاں پہ سوری میں ایک بات جناب قاسم جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا چھٹے امام کی زندگی میں، تو 5ویں امام کی جب بیویوں کا ذکر ہوگا تو اس میں انشاءاللہ اگر وقت ملا تو بتاؤں گی کہ 5 امام کی 4 بیویاں، جس میں سے ایک بیوی آپ کی جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ جناب ام فروہ بنت قاسم بنت محمد بنت ابی بکر، ان کو 2 بیٹے، یعنی آپ کے 2 بیٹے اس بیوی سے ہوئے تھے، مگر ادھر مجھے نہیں جانا، میں پہلے ادھر آ جاؤں کہ 5 امام کو شرف ملا کہ آپ ہی نجیب الطرفین، نانا بھی معصوم دادا بھی معصوم، یا یوں میں کہہ دوں، بہت غور کرنا کہ یہ خدا وند عالم کا ظاہر سی بات کرشمہ ہے، وہ جب جیسے چاہے بات کو آگے بڑھاتا ہے، جیسا کہ آپ انما یرید اللہ کی آیت کو پڑھتے ہیں نا، طہارت کا اعلان ہے تمام باتوں کا۔ تو آج دنیا، جب میں نے امام حسن زندگی پڑھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ بعض لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ امامت نسل حسین میں ہے اور امامت نسل امام حسن میں معاذ اللہ نہیں ہے، وہ ایسے ویسے، تو یہاں پر سن لے دنیا کہ خداوند عالم کس طریقے سے، اس کو بہت غور سے آپ لوگ سنیے گا، کہ نور کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہے۔ یہ نور محمدی جو تمام اسالیب سے گزرتا ہوا یہاں تک جناب عبداللہ تک آیا، اور خدا نے وہاں پہ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک نصف نور محمد اور نصف جو عبداللہ کی طرف گیا، اور نصف نور علی جو جناب عمران یعنی جناب ابو طالب کی طرف آیا، ہے نا۔ اب آپ دیکھیں یہاں تک کہ اب جب یہ نور آگے بڑھا اور وہ منزل آئی کہ مولا علی کی فاطمہ زہرا سے شادی ہوئی، نور سے نور ملا، اور اس کے وجود میں 2 امام معصوم اور 2 شہزادیاں بھی زینب ام کلثوم، امام حسن اور امام حسین، ہے نا۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ دنیا والوں کے منہ پہ تالا لگا دے، دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ جب چاہتا نور کو پھر سے ملا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے نور فاطمہ اور نور علی جب ملا تو ہمارے آئمہ 2 امام وجود میں آئے، بالکل وسیع طریقے سے۔ امام حسن کی بیٹی کو خدا نے لیا، امام حسین کو بیٹے کو لیا، اور جب نور سے نور ملا تو محمد باقر دنیا میں آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ اب جو نسل امامت آگے بڑھ رہی ہے تو بیٹا ادھر حسن کا ہے، بیٹا حسین کا ہے، بیٹی حسن کی ہے، یعنی دونوں کا گوشت پوست جب ملا، خون ملا، تو محمد باقر دنیا میں آئے۔ یعنی اب جو نسل امامت آگے بڑھ رہی ہے تو اس میں حسن کا بھی لہو ہے، اس میں حسین کا بھی لہو ہے، دونوں شامل ہیں۔ یہ 5 امام نے واقعاً اپنی زندگی سے بتا دیا کہ دیکھو میرا نانا بھی حسن اور میرا دادا بھی حسین۔ خیر، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ جب آپ بطن مادر میں آئے اور 3-4 مہینے گزرے بطن مادر میں، تو آپ کے گھر میں اپنے آباء و اجداد کی طریقے سے غیبی آوازیں آنے لگیں، اور جب 9 مہینے شکم میں آپ کے پورے ہونے کو آئے، 9ویں مہینے، تو تاریخ نے لکھا کہ اس قدر فرشتوں کی آوازیں آتی تھیں جیسا اس سے پہلے خود فاطمہ کہتی، فاطمہ بنت حسن، کہ میں نے اس سے پہلے اتنی آوازیں نہیں سنی تھیں۔ اور جس دن یعنی 1 رجب 57 ہجری، جس دن نور ظاہر ہو رہا تھا دنیا میں، اس دن کی شان کیا تھی کہ ولادت کے بعد عالم یہ تھا، ایک ایسا نور ساتے ہوا جس نے پورے علاقے کو بقع نور بنا دیا۔ 5 امام جو دنیا میں آئے، اور ایک دن تک شبانہ روز یعنی شب و روز 24 آور آپ کے ہاتھ سے نور نکلتا رہا، اور اس نور کا عالم یہ تھا کہ تمام علاقے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ خاصیت ہے ہمارے 5 امام کی، کیا کہتے ہیں، خاص اسپیشل ہے آپ کے لیے باتیں۔ اور یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ ہمارے اور آپ کے 5ویں امام منزل یہ ہے کہ ماہ رجب کے مہینے میں دنیا میں آئے۔ رجب ایک نہر ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے،
جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور کہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا. جو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی 14 کی، ان کو اس نہر سے پانی پینے کو ملے گا. خدا کرے ہم سب کا نام اگر اب تک نہیں بھی ہے تو اس لسٹ میں آ جائے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور تاریخ لکھ رہی ہے کہ جب امام دنیا میں آئے تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ایک مرتبہ شہزادی حسن کی بیٹی شہزادی فاطمہ کے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا میرے نور نظر کو مجھے دے دو. سینے سے لگایا، بوسہ دیا. ایک بات بتا دوں، 5ویں امام کے لیے ایک چیز اسپیشل اور ہے کہ آپ کا نام باقر، یہ لقب باقر اور نام محمد اسپیشل رسول خدا رکھ کے بھی گئے تھے اور جناب جابر سے کہہ کے بھی گئے، جو حدیث قصہ کے کیا کہتے ہیں نقل کرنے والے ہیں. ہمیشہ آپ کہتے ہیں نا جابر بن عبداللہ انصاری، ان سے کہہ کے بھی گئے. دیکھیے کتنا، یوں تو اور ہمارے بہت سے ائمہ ایک کے بعد ایک، لیکن 5ویں امام کے لیے اسپیشل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلایا تھا کہ جابر تم دیکھیے. جابر وہ شخصیت ہے جس نے 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا، 7 معصوموں کا 5 اماموں کو دیکھا ہے، اور شہزادی کونین کا زمانہ اور رسول خدا کا 7 معصومین کا زمانہ. اتنی لمبی ان کی عمر تھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کی. تو رسول خدا نے کہا تھا جابر تمہاری خدا عمر طویل کرے گا اور تم دیکھو گے. ایک دن یہ اس وقت کہا تھا جب امام حسین کو گودی میں لیے بیٹھے تھے تو جابر سے کہا تھا کہ چچا جابر آپ جب حسین کی اولاد میں سے دیکھو گے جس کا نام باقر ہو، محمد باقر ہو، تم ان کو میرا سلام کہنا. بہت غور کرنا کہ انسان زہرا. عالم یہ تھا جناب جابر کا کہ کیونکہ رسول سے سنا تھا، عمر زیادہ جب ہو گئی تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ہاتھ پیر میں کپکپاہٹ، لیکن یہ مدینے کی گلیوں میں ٹہلتے باقر باقر وا باقر کہتے رہتے تو لوگ کہتے کہ عمر زیادہ ہو گئی، ڈھیلے ہو گئے، عقل ان کی رفتہ ہو گئی. لیکن ان کو یقین تھا کہ میرے نبی نے کہا ہے، یہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ چوتھے امام کے گھر میں مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے. امام اندر اپنے گھر کے داخل ہوئے، جب واپس آئے تو ایک بچہ آپ کے ساتھ تھا اور امام نے کہا اے بیٹا محمد باقر، جاؤ یہ آپ کے چچا ہیں، ان کو سلام کہو اور ان کی پیشانی کا بوسہ لو. جیسے ہی نام سننا تھا محمد حنفیہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور گود میں لیا، چوما، آنکھوں میں آنسو آئے اور آواز دی کہ اے بیٹا محمد، آپ کو محمد نے محمد کو سلام کہلایا ہے. یہ عجیب، یعنی نور علی نور کی بات ہے. یہ محمد نے محمد کو سلام کہلایا ہے. محمد باقر کے بھی کم سے نہیں بچپنا کہ چچا آپ پر بھی میرا سلام اور میرے جد محمد پر بھی میرا سلام ہو. یہ اسپیشل آپ کے لیے، 5 امام کے لیے، اور باقی اماموں کے لیے بات نہیں ملتی، لیکن آپ کے لیے یہ خاص الخاص ملتا ہے کہ آپ کو اسپیشل سلام کہلایا گیا. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ آپ کی زندگی اور آگے بڑھی. آپ کا لقب جو باقر پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ کا لقب باقر پڑا؟ کہ اس لیے کہ میں نے چوتھے امام کی زندگی میں آپ کو بتایا، شام کے حالات بتائے، ساتھ ہی ساتھ بتایا اس قدر واقعاً دین محمدی کو دفن کر دیا گیا، خاص طور سے شام وغیرہ کے علاقے میں، پھر حجاز وغیرہ میں بھی یہ باتیں آئی. خاص طور سے آپ سمجھے اس بات کو کہ میں نے پہلے بتایا 25 سالہ زندگی مولا علی کی جو خاموش زندگی گزری، جو تینوں شیخین وغیرہ وغیرہ کا زمانہ گزرا. اس کے بعد جب ظاہری حکومت ملی مولا علی کو تو اس میں زیادہ تر جنگیں، اور اس کے بعد امام حسن کا جب مسئلہ آیا کچھ ہی مہینوں کے بعد، 4-6 مہینوں کے بعد معاویہ نے قبضہ کر لیا ہے نا، اور صلح حسن وغیرہ وجود میں آئی. امام حسین کا زمانہ آپ نے دیکھ ہی لیا، پورا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. چوتھے امام کی زندگی ایسے گزری کہ میں نے کل آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ خود امام کہتے ہیں میرے اتنے بھی دوست نہیں تھے کہ میں ان کو انگلیوں پہ گن سکوں، کیونکہ جو چاہنے والے تھے وہ تو کربلا میں شہید ہو گئے. آئے تو مردوں میں کون تھا؟ یا تو خود تھے اور یا تو ان کے بیٹے محمد باقر جو 4 سال، چوتھا سال، اور جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ تھے، اور چچا محمد حنفیہ. اس کے علاوہ تھا کون مردوں میں جو آپ کا ساتھ دیتا خاندان رسالت میں؟ سب کو تو یزید نے چن چن کے مار ڈالا تھا ہے نا. لیکن میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، چوتھے امام کا جب ذکر کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا حجر اسود کا واقعہ. آج ایک واقعہ اس لیے اور پیش کرنا ہے کہ کل ہینا باجی نے خاص خواہش کی کہ نہیں، جب ان کو میں نے بتایا کہ لیکن نہیں، اس کو ضرور پیش کیجیے آپ تبرکن. کہنے لگی میرے دل کو بہت لگ گیا. وہ کیا؟ یہ حجر اسود کا واقعہ کئی بار رونما ہوا، لیکن ایک بار خاص الخاص یہ کہ تاریخ نے لکھا اور بہت عجیب واقعہ ہے کہ وہ منزل آئی
کہ جب بادشاہ وقت اور خود ہمارے امام چوتھے امام حج پہ گئے تھے، کیا کہتے ہیں، جب آپ سے میں نے بتایا واقعہ ہررا ہوا، اس کے بعد ایک منزل ایسی آئی چوتھے امام کے زمانے میں 75 ہجری کا واقعہ، البتہ پانچ امام ہی اس وقت ہے موجود، ٹھیک ہے، تو خانہ کعبہ کو باقاعدہ گرایا گیا، جلایا گیا، اور اس کے بعد بہت سے لوگ جب ساری اینٹیں وغیرہ اٹھا لے گئے اور یہ منظر پیش آیا تو مسئلہ یہ آیا تھا کہ کعبے کی پھر سے تعمیر کی جائے، تو امام نے کہا نہیں، ایسے کعبہ نہیں بن سکتا، جو چیزیں کعبے کی لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہیں، ہاں، جو ابراہیم نے بنایا تھا وہ چیزیں واپس لائی جائیں۔ باقاعدہ بادشاہ نے اعلان کیا، سارے لوگوں کے پاس جو جو چیزیں تھیں وہ آئیں، اور پھر جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو مسئلہ آیا حجر اسود کیا کہتے رکھنے کا، نصب کرنے کا۔ اس کے لیے بڑے بڑے لوگ، خاندانوں والے جو اپنے کو خاندانی سمجھتے، سب آئے، خود بادشاہ بھی آیا، پورا واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، واقعہ میرا بھی دل باغ باغ ہو گیا، ایک ایک کر کے نصب کرتے رہے، لیکن جب حجر اسود کو رکھتے نا، خدا آپ کو بھی مجھے بھی انشاءاللہ جا کر بوسہ لینا نصیب کرے حجر اسود کا۔ جب بھی بوسہ لینا یہ سوچ کے لینا، اس مجلس کو یاد کرتے ہوئے، یہ وہ حجر اسود ہے جس کو ہر معصوم نے ہاتھ لگایا ہے، ہاں، سب کا ہاتھ اس پر مس ہے۔ اللہ سب کو موت ہی نہ دے اس وقت تک جب تک حجر اسود کا بوسہ نصیب نہ ہو جائے۔ کہتے سب نے جب رکھنا چاہا، نصب کرنا، رکھتے تھے حجر اسود کو، اس پتھر کو، لیکن وہ اپنی جگہ پہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا، کوئی صورت سے بڑی کوشش کی، سب پسینے لیکن سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ دین و دنیا کے بادشاہ، جس کا میں ذکر کروں ان کے بابا ہمارے آپ کے چوتھے امام، آپ آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کو اٹھایا، اور اب جو نصب کیا ہے نا پہلی مرتبہ میں، ایسا سیٹ ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حجر اسود بھی مسکرایا، اور اطراف میں جتنے لوگ کھڑے تھے سب نے نعرہ تکبیر بلند کی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ صرف وہاں کے لوگ نہیں، در و دیوار سے نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی ہو۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے اس وقت آپ لوگ کے ساتھ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہو رہا ہے، ہم جہاں بھی بیٹھے ہیں ہر ایک یہی کہہ رہا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اکیلے مجلس سن رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ کہاں کا مجمع ہمارے گھر میں موجود ہے، کہاں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہے۔ بالکل یہی منظر، یہ واقعاً اہل بیت کے ذکر کا اثر ہے اور معجزہ ہے، ورنہ آن لائن مجلس ہو رہی ہو اور اس قدر میں خود دیکھ رہی، جو میرے پاس سوالات آتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب اتنی تاکید کے ساتھ سن رہے، اتنے اچھے سے سن رہے ہیں۔ شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت۔ تو بہرحال یہ واقعاً فضیلت ہمارے امام کی ہے۔ تو چوتھے امام کے بارے میں میں نے بتایا انہی کا بیٹا باقر ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، تاریخ نے لکھا کہ ہمارے پانچویں امام، ان کے لیے اس لیے کہا گیا کہ جو میں نے بتایا ان لوگوں کے دور میں علم کو دبا دیا گیا تھا، احکام، علوم قرآن، ان تمام چیزوں کو بالکل چینج کر ڈالا گیا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں نے بتایا جو ان لوگوں کی زندگی گزری ہے۔ پانچویں امام کو ان کا باقر لقب اس لیے ہے کیونکہ باقر کے معنی یہ ہیں، بہت غور کرنا کنزان زہرا، اصل جو باقر کی وجہ تسمیہ رکھی گئی کہ ان تمام چیزوں کو جو دفن کیا گیا، اور ایسے میں باقر یعنی شگاف کرنے والا، کیا مطلب؟ مثال دی گئی ہے کہ جیسے کوئی دانہ زمین پہ ڈالا جائے تو زمین چیر کے باہر آ جاتا ہے، کہ اسی طریقے سے تمام علوم کو دفن کر دیا تھا کچھ ملعونوں نے، لیکن پانچویں امام نے اس کو چیر کے باہر نکالا، ہاں بالکل بہا دیا علم کا دریا، اس لیے آپ کو باقر کہا گیا، شگافتہ کرنے والا۔ باقر یعنی شگافتہ کرنے والا، علم کو شگافتہ کرنے والا۔ قربان جائیں جانے اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم تک اور آپ تک علم کیسے پہنچتا۔ بہت سے معجزات بھی بہرحال آپ کے ہیں، یہاں تک میں کہتی چلوں کہ اولین و آخرین کے علم کو ظاہر جو کیا ہمارے پانچویں امام نے۔ ابو بصیر جو نابینا تھے، آنکھیں عطا ہوئی پانچویں امام کا صدقہ۔ یہی نہیں بلکہ ان کے لیے ملتا ہے کہ واقعاً تاریخ عجب منظر لکھ رہی ہے۔ ہوا پیدا جہاں میں جب وہ ہم نام پیغمبر، لقب باقر ہے جس کا اور کنیت ابو جعفر، امام المتقی منصوص اور معصوم عالم میں نبی کا پانچواں نائب، ہمارا پانچواں رہبر۔ ولادت جب ہوئی تھی تو جمعے کا دن تھا، اور آپ کے لقب باقر، شاکر، ہادی وغیرہ، اور کنیت آپ کی ابو جعفر ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، ان کے اقوال
بہت ہی پیارے پیارے ہیں. میرا تو دل چاہتا ہے نا اگر انشاءاللہ آپ لوگ کا ساتھ رہا, آپ لوگ خیر ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہیں, تو انشاءاللہ 7 سال سے لے کے 12 سال تک کے بچے اور بچیوں کے درمیان صرف اقوال محمد باقر السلام کا چھوٹا سا ٹیسٹ رکھیں گے کہ اسی بہانے ہماری بچیاں اور بچے یاد کریں. بہت پیارے پیارے قول ہیں آپ کے. اور میں اس سے پہلے کہہ چکی کہ سب سے زیادہ حدیث آپ کو 5ویں اور 6ٹھے امام سے ملیں گے. قول قال رسول اللہ قال علی, سب سے زیادہ آپ ہی دونوں سے, قال امام جعفر قال امام صادق آپ کو زیادہ ملے, کیونکہ یہ 2 اماموں کو تھوڑا سا موقع ملا. میں نے بتایا کہ چوتھے امام کے بعد کیا کہتے ہیں, جب کربلا کے بعد عباسی خلیفہ یہ لوگ یہ کہہ کے کھڑے ہوئے تھے یا سارت الحسین کا نعرہ لگایا تھا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے. حالانکہ یہ بہانہ تھا ان کا, لیکن جب اموی اور عباسی خلیفاؤں میں لڑائی ہوئی تو جب دونوں میں لڑائی ہوئی تو یہ 2 معصوم ایسے گزرے, ایک 5ویں امام ایک 6ٹھے امام, کہ جن کو تھوڑا سا موقع مل گیا. اور جب موقع ملا تو ان لوگوں نے سب سے زیادہ کام کیا میں نے بار بار بتایا, مدرسے بہت زیادہ کھولے, شاگرد بنائے, شاگردوں کو تیار کیا, جگہ جگہ بھیجا تاکہ پوری دنیا میں اسلام پھیلے. اتنی زیادہ فکر تھی ان دونوں کو. اسی لیے امام دنیا کے لیے اتنی پیاری بات کہتے ہیں, کیونکہ میں ایک بات بتاؤں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں. ہم ہی ہوں, ہمارے اور آپ کے سامنے جب دنیا اور دین آتا ہے نا تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے لوگ دنیا کو ہاتھ مارتے ہیں, دین کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے 5 امام کیا کہہ رہے دنیا کے لیے, آپ اسے سمجھنا واقعا ایسا اگر دل سے سمجھ لینا تو دل ہٹ جائے دنیا سے. امام کیا کہتے ہیں دنیا کے لیے, دنیا کیسی ہے, کہتے ہیں یہ چھوڑی ہوئی سواری. یعنی جب آپ سواری پہ کہیں بیٹھے اترے نا تو اس سے آپ کو کیا مطلب. امام نے کہا 3 صفت بتائی کہ یہ دنیا چھوڑی ہوئی سواری ہے کہ جس سے ہم اتر چکے. دوسری چیز کیا تعبیر دی, اتارا ہوا کپڑا. سمجھ رہے نا, انسان کپڑا کب اتارتا, ظاہر ہے کہ اسمیل آ گئی, بدبو آ گئی, یہ تمام چیزیں, گندا ہو گیا, اتارا ہوا. اب ان کپڑوں پہ آپ نہ جانا, ہاں جو پارٹیز وغیرہ پہنتے ہیں, عام طور سے کامن جو باتیں, اتارا ہوا کپڑا جو جسم سے آپ اتار دیتے ہیں. اور آگے کیا کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ استعمال کی ہوئی عورت. امام نے دنیا کو اس سے تعبیر دی ہے کہ جس دنیا کے تو پیچھے بھاگتے ہو وہ دنیا ایسی ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں, اصل حقیقت آخرت کی ہے. انسان کو یہ دنیا اصل میں ایک فیکٹری ہے. کیسی فیکٹری کہ جہاں پہ ہم اپنے اعمال کو سنوار کر آخرت میں پہنچ جائیں. تو دنیا کو اسی طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہے. پھر امام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں خدا نے ملا کے رکھا ہے, پہچاننا تمہارا کام ہے. اسی میں چھپا دیا ہے, وہ چھپا ہوا ہے, تم تلاش کر لو. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر عقل سے کام لینا. پہلی چیز کیا کہا, پروردگار عالم نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں, اسی لیے کیا کہا, کسی بھی فرما برداری کو حقیر نہ سمجھنا. یعنی جو اللہ کا حکم ہو آپ اس سے پیچھے, کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ کے حکم کی ہم برخلاف کر لیتے ہیں. کہا نہیں, چھوٹے سے چھوٹا حکم ہو, کیونکہ اللہ نے اپنی رضا کو اطاعت میں رکھا تو اس کے راضی کرنے کی فکر کرو. لیکن آج دنیا میں کیا ہے, اسی کا الٹا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ دنیا والوں کو ہی راضی کرنے کے چکر میں, آپ دیکھیں شادی میں مرنے جن ہر لوگ کیا کہیں گے, لوگ, ارے لوگوں کو جانے دیجیے, یہ سوچیے اللہ کیا کہے گا. سب سے بہترین مرضی اللہ کی مرضی. لوگ تو ایسے ہیں نا, آپ اپنا گلا بھی کاٹ کے رکھ دیجیے, لوگ کہتے ہی رہیں گے. ہاں, وہ لقمان کا واقعہ میں اس میں تو نہیں پیش کرنا چاہتی, اشارہ آپ کے لیے کافی ہے. جناب لقمان حکیم نے بیٹے کو سکھانے کے لیے تو کیا تھا کہ جب سواری پہ چلے تو باپ بیٹھا تھا, بیٹا پیچھے. لوگوں نے کیا کہا, کتنا سخت دل باپ ہے کہ بیٹا بیچارہ پیدل اور یہ بیٹھے ہوئے. خود اتر گئے, بیٹے کو بٹھایا. کہنے لگے کتنا بدتمیز نالائق بیٹھا, بوڑھا باپ پیدل چلا, خود بیٹھا ہوا. دونوں اتر گئے, کہنے لگے کیسے پاگل ہیں, سواری ہے پیدل جا رہے ہیں. دونوں بیٹھ گئے کہ کتنا دل سخت ہے, اتنی نازک سواری, اتنی پتلی دبلی, دونوں ایک ساتھ بیٹھے. تو لقمان نے کیا کہا, دیکھ لیا بیٹا, یہ دنیا کسی عالم میں راضی ہونے والی نہیں ہے دنیا کے لوگ, لہذا راضی کرنا ہے تو دنیا والوں کو نہیں, خدا کو راضی کرو. وہ راضی ہو گیا تو لوگ ناراض بھی رہے تو کیا کر لیں گے اپنا. بس کسی کے حق تلفی نہ کرو, حق سب کا دیتے رہو, اس کے بعد بھی اگر کوئی ناراض رہے تو کیا اپنا بگڑتا ہے. 5 امام یہی ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کی اطاعت, اللہ نے اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا کے رکھا ہے. لہذا کوشش کیا کرنا, ہمیشہ کوشش کرنا حقیر سے حقیر فرما برداری خدا کی تو اسے انجام دینا چاہیے. دوسری چیز امام کیا ارشاد فرماتے ہیں, اپنی ناراضی کو معصیت میں چھپایا ہے, گناہ میں. کیا مطلب, امام کہتے چھوٹے سے چھوٹے گناہ ہونا, اس سے ڈرو کرنے سے. کیا پتہ اسی
گناہ میں سب سے زیادہ خدا ناراض ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنی ناراضگی کو چھپا ہی دیا گناہ میں. لہٰذا امام نے فرمایا ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. پھر اور جب یہ بات آئے گی میں کیا کروں، اس پہلو کو میں آگے بڑھاؤں گی تو پھر میری مجلس کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی کہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ بات آئے گی تو ہم لوگ تو بڑے بڑے گناہ یہ کہہ کر دیں گے دیکھا جائے گا، یہی کہہ کے کر لیتے. شادیوں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، جو بے پردگی عام ہوتی ہے، جو بال کھلے ہوتے ہیں، جو ساری چیزیں ہم کو یہ 5 امام کی حدیث اس وقت نہیں یاد رہتی، خالی دنیا یاد رہتی. تیسری چیز امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ولی کو تمہارے دوستوں میں اسی بندوں میں چھپا کے رکھا ہے، اسی لیے کسی بندے کو کمتر نہ سمجھنا، حقیر نہ سمجھنا. کیا پتہ جسے تم کمتر سمجھ رہے ہو وہی خدا کا ولی ہو، وہی خدا کا ولی ہو. لہٰذا جب امام زمانہ کی انشاءاللہ حالت میں بیان کروں گی تو بتاؤں گی کس کس طریقے سے ہم کو بچنا ہے اور کیسے کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے. پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی نہیں، بہت غور کرنا کہ انسان عالم کی صحبت میں اگر بیٹھتا ہے، عالم ہو عالمہ ہو کوئی بھی ہو، اگر بیٹھتا صحبت میں بیٹھنا ہوتا، کبھی کبھی لوگ پارٹیز کر لیتے ہیں، خوشیاں، یہ وہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے میں عالم عالمہ کو بھی رکھنا. ہاں کیا کہا، عالم کی صحبت میں بیٹھنا ایسا اگر آپ 1 گھنٹہ بیٹھ گئے تو گویا آپ کا 1 سال عبادت میں گزرا. کیوں کہ اس لیے کہ واقعی البتہ وہ والے نہیں جو بکے ہوئے ہوتے، جو واقعی ہیں عالم عالمہ، ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھے تو اتنا سچ سمجھ لیں کسی بھی کام سے آپ بیٹھیں گے اگر واقعی عالم عالمہ اور دل سوز ہوگی اسلام کے تو کچھ نہ کچھ علم دیے بغیر آپ کو اٹھیں گے ہی نہیں. 1 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر. یہ 5 امام ارشاد فرماتے ہیں. آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے، اور بعض لوگ اس میں ماشاءاللہ بہت آگے ہوتے ہیں، بہت آگے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ. کیا، اگر کوئی انسان پریشان حال ہے ہاں اور اس کی آپ ہیلپ کریں، کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ یہ نہیں کہا کہ صرف شیعہ، ہاں کسی بھی مذہب سے ہو، اگر وہ پریشان ہے کسی بھی مذہب سے ہو تو کسی کی پریشانی میں اس کی ہیلپ کرنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے. یہ 5 امام کا فرمان ہے. آپ اسی لیے دیکھو ابھی کرونا کا زمانہ آیا، سستانی صاحب کا فتویٰ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، آغا مصباح وغیرہ ہمارے ایران وغیرہ سے کتنی مدد کہاں کہاں سے لوگوں کو آ رہی. کیا کہا جا رہا، خالی شیعوں کے لیے نہیں، سب کے لیے ہے سلنڈر پہنچانا جس کو بھی ضرورت ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، یہ شیعہ مذہب ہے. 5 امام یہاں پر وہی ارشاد فرما رہے ہیں. ہاں اور اللہ واقعاً ان تمام چیزوں کو خدا قبول کرے. یہ بہت اہم مسائل ہیں. پھر امام کے لیے ملتا ہے کہ آپ کی معجزات تو بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ. میں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ کی ولادت 57 ہجری میں ہوئی. امامت کا زمانہ جو آپ کا گزرا ہے 19 سال 10 مہینہ آپ منصب امامت پہ رہے ہیں، کیونکہ 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے اور 95 ہجری سے آپ کی امامت شروع ہوئی اور 114 ہجری آپ کی شہادت کی تاریخ 7 ذی الحجہ 114 ہجری، یعنی 19 سال 10 مہینے آپ منصب امامت پر فائز رہے. اور تاریخ لکھے اس دوران آپ سے بہت معجزات، اس میں سے کچھ کا میں ذکر کر دوں کہ واقعاً دیکھیے مشکل کشا کون ہے، کون ہے حاجت روا. ہاں یہ تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ سامنے دامن پھیلائے کون کھڑا ہے، دشمن ہو اس کو بھی آپ پتہ کر دیتے ہیں. حشام کا زمانہ جو حاجی حج کرنے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں مکے مدینے کے کچھ دوری کے علاقہ ایسا آتا تھا جہاں دور دور تک پانی نہیں تھا. آخر میں حکومت نے طے کیا کہ وہاں بیچ میں کنواں کھودیں گے تاکہ کم سے کم وہاں سے لوگ پانی لے کے اپنی مشق وغیرہ بھر لیں اور حاجیوں کو تکلیف نہ ہو. تو کئی 100 غلام کنواں کھودنے کے لیے لگائے گئے. یہ لوگ دن بھر کنواں کھودتے مگر دن بھر کے بعد اتنی سی زمین، اتنی سخت زمین تھی، کھود ہی نہیں رہی تھی. خدا کر کے جب کنواں تقریباً کھدنے کو آیا تو کہتے ایک طرف چھوٹا سا سوراخ، بالکل چھوٹا سا سوراخ ہو گیا اور اس سوراخ سے ایسی گرم ہوا جلا دینے والی نکلی کہ جتنے مزدور کام کر رہے تھے سب مر گئے اس ہوا سے. اس طریقے سے کئی مرتبہ وہاں مزدور کو بھیجا گیا اور کئی ہزار مزدور وہاں پہ ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے اور کچھ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہاں تک کہ حج کا زمانہ آیا اور جب سارے لوگ حج پہ پہنچے، 5 امام بھی حج پہ گئے تھے. بادشاہ پریشان ہے، ایک سے پوچھ رہا ہے تو ایک شخص نے کہا دیکھیے یہ بادشاہ نے وقت جانتے تو تھے کہ مشکل کشا یہی ہے، لیکن آخری وقت تک بلاتے نہیں تھے، جب پریشان ہو کے عاجز آ جاتے تو بلاتے. لیکن مشکل کشا تو ظاہر ہے کہ ہمارے امام ہی ہیں. کسی نے کہا کہ اے حشام میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر تو فرزند زہرا کو بلا لیتے مسئلہ حل ہو سکتا ہے.
کہتے اس وقت امام مدینے میں تھے اور کافی دوری پہ اچھا خاصا پیدل چلنا پڑتا تھا تھوڑا سواری پہ، لیکن امام نے ہر کام پر اس کو ترجیح دی. امام جب وہاں آئے، آ کے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سنو تم یہاں چاہ کے بھی کنواں نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہاں پر جو سورہ احقاف آپ پڑھتے ہیں نا، وہ پورا کیا کہتے ہیں جو ان لوگ کو کیا کہتے ہیں عذاب نازل ہوا، سب کے سب بالو بن گئے تھے، اور بہرحال قوم لوط وغیرہ وغیرہ ان لوگ کے جو کردار تھے وہ بہت بدتر تھے. وہ کبھی انشاءاللہ میں بیان کروں گی ڈیٹیل سے. پورا سورہ احقاف نازل ہوا. کہا یہ تمام کے تمام جو احقاف والے لوگ تھے ان پر اسی مقام پر عذاب نازل ہوا تھا، اور وہاں سے یہ زمین کے 7ویں حصے سے ایک ریح ہے جو خارج ہو رہی ہے، اور اگر اس کو بند نہیں کیا گیا تو پورا علاقہ ختم ہو جائے گا. ابھی تو مزدور غلط غرض کی تاریخ لکھا، اسے بند کیا گیا. پھر امام نے ایک مقام پر نشان لگایا، وہاں پہ کنواں کھودا گیا، اور اس کا پانی اتنا بہترین اور شیرین کہ ایک بار پی لو تو دل سیر ہو جائے. یہ اور بات ہے. اب ملونوں نے جو ہمارے ائمہ سے منسوب تھے کنویں وغیرہ اور نشانیاں، اس کو ملون ختم کرتے جا رہے. خدا ان سب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جو نشانات اہل بیت کو ختم کر رہے ہیں. ان کی نسلوں کو خدا ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے انشاءاللہ. تاریخ میں ملتا ہے کہ صرف یہی نہیں، ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب پانچوں امام اپنے گھر ہی کے، دیکھیے پہلے اہل بیت کے گھرانے میں جو گھر ہوتے تھے ان کا گھر بالکل ایسے ہی ہوتا تھا جیسے آج کے 10 سال پہلے کربلا، جہاں بھی آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، خود کاظمین وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا روزے بیچ میں بنے ہوتے ہیں، پھر باہر سے ایک باؤنڈری. یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک پردے کی علامت تھی کہ اب مستورات عصمت اس کے باہر نہ جائیں، اور اسی کے اندر اکثر کنویں بھی ہوتے تھے. تو جو گھر کے اندر کنواں تھا اس میں ایک دن 5 امام گر گئے، لیکن چوتھے امام اس وقت حالت نماز میں تھے. کوئی فرق نہیں آیا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ایک ہنگامہ شور برپا ہے، لیکن نماز ہو تو ایسی کوئی فرق چوتھے امام کی نماز میں نہیں آیا. جب نماز سے فارغ ہوئے، بہت غور کرنا، تو لوگوں نے کہا مولا اتنا ہنگامہ اور آپ کو خبر نہیں؟ آواز دی، میں یہاں تھوڑی نہ تھا، میں تو اپنے خدا کے پاس تھا. غرض کی چوتھے امام آئے، چہرے پر اطمینان تھا، اور آنے کے بعد جیسے ہی اشارہ کیا کنویں کی طرف نہ، کہتے پانی برابر اوپر آیا، اور چوتھے امام نے 5 امام کی انگلی پکڑی، انگلی پکڑ کے باہر نکالا. اب جو لوگوں نے دیکھا تو جس پر ایک خروج بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ کپڑا بھی نہیں بھیگا تھا 5 امام کا، جبکہ کنواں پانی سے لبریز تھا. سارے لوگ پریشانی کیا ہے؟ تو امام کی آواز ہے، تمہیں کیا پتا؟ وہ یوسف تھے جو کنویں میں گرے. کنویں نے جب یوسف کو نقصان نہیں پہنچایا تو میرا بیٹا باقر یوسف تھوڑی نا، یہ فخر یوسف ہے، اسے کنواں کیا نقصان پہنچاتا؟ یہ ہمارا 5واں امام. وہی تاریخ میں ملتا ہے کہ حشام نے آپ کو دمشق طلب کیا. راستے میں بہت سے معجزات ہوئے، کیونکہ وقت تیزی سے جا رہا، اس لیے میں سب کو چھوڑتے میں آگے بڑھ رہی ہوں. بہت سے معجزات راستے میں ہوئے، یہاں تک کہ آپ جب دمشق میں پہنچے ہیں تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ تمام ہر طرف وا باقرہ کی آوازیں تھی، ہر طرف ہر ایک کی زبان پر امام کے فضائل تھے، تو اس کو جلیسی ہوتی تھی. آج بھی وہی مسئلہ تو ہے. ہاں، آپ اگر پریشان حال رہیے، تباہ حال رہیے، تو کسی کوئی ٹینشن نہیں. ٹینشن کب ہوتا ہے؟ جب آپ تھوڑا سا ترقی کر جائیں گے. مشکل یہی تو ہے. ہاں، میں ایک بات بتا دوں، واقعی نے کاش ہم لوگ ان زندگیوں سے سیکھتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ترقی کا مطلب یہ نہیں، اللہ نے کبھی ترقی سے آپ کو نہیں روکا، اہل بیت نے ترقی سے بالکل ترقی کریے، لیکن ترقی کا مطلب یہ نہیں ہے، جیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے دوسروں کو ہرائیے تب آپ جیتیے گا. نہیں، بلکہ دعا کیا کرنا، وہ بھی جیتے آپ بھی جیتیے، وہ بھی ترقی کرے آپ بھی. لیکن آج خاص طور سے ہم شیعوں میں یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ ایسی زندگی ہو گئی ہے نا، کہ اکثر میں مثال دیا کرتی ہوں، جیسے ایک کھلے ایک برتن میں کیا کہتے ہیں آپ، ایک 4-5 کیکڑے ڈال دیجئے. ہاں، تب ہوگا کیا؟ وہ ایک کیکڑا اس میں سے کوشش کرے گا اوپر نکلنے کی، اور جیسے ہی وہ دہانے تک آئے گا اوپر نہ، نیچے کیکڑے پکڑ گھسیٹ لیتے. کیوں؟ کہتے تم کہاں جا رہے بھائی، جہاں ہمیں وہیں رہو. آج ہم شیعوں کے ساتھ یہی دیکھیے، یہودی اور نصرانی یہ لوگ آپس میں مل لیے، جب مسلمانوں سے لڑنا ہوتا ہے یہ لوگ ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہے نا، اور باقی دوسرے مذہب کے لوگ. لیکن ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہی بہت بڑی پرابلم ہے. سب سے پہلے شیعہ سنی لڑتے رہے، یہ غلط ہے. وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. ہاں، اگر یہودی نصرانی مل جا رہے ہیں تو ہم شیعہ سنی کو بھی اسلام کا جب مسئلہ آ جائے تو ایک ہو جانا چاہیے. رسول کے تمام، کیونکہ رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ، یہ ساری چیزیں ایک ہے. لیکن نہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا. اپنے مسلمانوں میں کیا ہوا؟ پہلے سنی شیعہ ہوا،
پھر سنی میں بھی آپ جا کے دیکھو اتنے سارے فرقے نکل گئے، وہابی اور پتہ نہیں کیا 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 ہے نا. اور پھر ہمارے اندر بھی ہم شیعوں میں بھی کم نہیں نکلے، اخباری اصولی فضولی. یہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے کہ دشمن لڑا رہا ہے، ہم لوگ لڑنے کو تیار ہیں. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے سبق کیا سیکھا پانچویں امام سے. آپ دیکھیے پانچویں امام کے لیے ملتا ہے تاریخ میں کہ جب آپ دمشق کے لیے جا رہے تھے، بلایا گیا، ایک موقع ایسا آیا راستے میں ایک مقام پر قافلہ ٹھہرا تھا، اور ایک راہب جو کبھی کبھی اپنا چہرہ اپنے کٹیا سے باہر نکالتا تھا، جب اس لشکر کو دیکھا، نہ جانے کیسا روب و جلال پانچویں امام کے چہرے پہ دیکھا، اتر کر آیا، اور آنے کے بعد اس نے چند سوال کیا. آواز دی آپ کس میں سے ہیں؟ امام نے کہا میں امت محمدیہ سے ہوں. اس کا فوراً دوسرا سوال، آپ جاہل ہیں یا عالم؟ ہاں ہمارے آپ کسی کوئی سوال کر جلدی کہتا ہم عالم ہیں. امام نے یہ نہیں کہ، امام نے کیا کہا، میں جوہلا میں سے نہیں ہوں، یعنی سمجھ لو کہ میں عالم ہوں، میں جوہلا میں سے نہیں ہوں. تو پھر کہا آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا ہرگز نہیں. ظاہر سی بات ہے کون ہے؟ ہاں سلونی کے دعویٰ کرنے والے کے بیٹے ہیں. کچھ اگر آپ نہیں پوچھنا چاہتے تو میں کچھ پوچھ سکتا ہوں کہ بالکل جو چاہو پوچھو. وہی انداز تھا دادا والا. اس نے چند سوال کیے، امام نے جب ساروں کے جواب دیے تو کہتے ہیں وہ فوراً امام کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا اور اس نے پورا کلمہ پڑھا ہے. یہ ہے ہمارے امام کا کردار. اور انہی سے ایک حدیث بھی ہے، پانچ امام سے ایک حدیث ہے کہ تبلیغ کرو مگر بغیر زبان کے. امام مولا بولے بغیر کیسے؟ آواز تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھیں تو یہ کہیں کہ جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو علی کیسے رہے ہوں گے، لہذا شیعہ بن جاؤ. بغیر زبان کے اپنے کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے انسان کو چاہیے کہ واقعی تبلیغ کرے. یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا کہ امام جب وہاں پہنچے نا تو ذلیل کرنے کے لیے سوچ کر کہ تو زیادہ تر مدینے میں رہے، جنگ وغیرہ میں گئے نہیں ہیں زیادہ، تو لہٰذا کیا کریں. اس نے تمام درباریوں کو بلایا اور پانچویں امام کو بلا کر، امام اس وقت تک عمر آپ کی، کیونکہ آپ کی ٹوٹل زندگی آپ 57 برس زندہ رہے. ہاں تو تاریخ نے لکھا کہ جب آپ ضعیفی کی منزلوں پہ تھے اس وقت یہ ملعون کہتا ہے تیر لا کے رکھے گئے، کمان رکھا گیا، کہا آپ تیر اندازی کیجئے. امام نے کہا اس سے ہم کو کیا کام. ہاں تو یہ اور خوش ہو گیا کہ ان کو تو آتا ہی نہیں. کہ نہیں آپ کو تو چلانا ہی پڑے کیونکہ بادشاہ کا حکم ہے. تو جب ضد کر لیا تو ایک مرتبہ امام، حالانکہ ضعیفی ہے، بہت غور کرنا، امام نے ایک تیر نکالا، کمان میں جوڑا اور جو نشانہ لگا کے مارا تو بالکل جو پوائنٹ تھا اسی پوائنٹ پہ جا کے تیر لگا. ان لوگوں نے سوچا شاید ایسی تکا لگ گیا ہوگا، کہ نہیں ایسے تھوڑی نہ ہوتا، ایک تیر اور چلائیے. امام نے دوسرا تیر لیا، جوڑا، پورا دربار اس نے بھر کے رکھا تھا کہ جب یہ تیر نہیں چلا پائیں گے تو ہم لوگ مذاق اڑائیں گے. لیکن تاریخ لکھا جب دوسرا تیر چلایا تو پہلے تیر کے سرے پہ جا کے لگا. پھر یہ ملعون کہتا ایک تیر اور چلائیے. امام نے تیسرا تیر نکالا ترکش سے، اور جب تیسرا تیر چلایا تو دوسرے تیر کے سرے پہ، یہاں تک کہ تاریخ لکھ رہی ایک کے بعد ایک 7 تیر چلائے اور 7 تیر ایک کے بعد ایک کے اوپر جا کے لگے. پورے دربار میں سب کی زبان پر ایک جملہ، واہ کیا کہنا باخر کا. تو اب جب بادشاہ نے دیکھا حیرت سے کہتا ہے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم تیر کہاں چلاتے ہیں. امام کہ بالکل ہم تیر تو نہیں چلاتے. کہ پھر یہ کیسے چلایا، بغیر چلائے کیسے چلا لیا. کہ سن لو خدا نے ہمیں ایسا بنایا ہے، جس تم تیر اندازی کی بات کرتے ہو، جس لائن میں مجھے بھیجو گے ہم اپنے سپر ہوں گے، کیونکہ خدا نے ہم کو سب پر فضیلت دی ہے. اب ظاہر سی بات ہے بھیجا اس نے یہ جمع کیا تھا لوگوں کا مجمع تاکہ ذلیل کرے گا، خود ہی رسوا ہو گیا ہے نا. عزت و ذلت تو خدا کے ہاتھ میں. جب خود ہی ذلیل ہو گیا تو بغض اس کے سینے میں بھر گیا اور اس نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ اب یہ چراغ اگر روشن رہے گا تو اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی رہے گی، لہذا بہتر یہ ہے اس چراغ کو گل کر دیا جائے. توجہ رہے، اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے. نہ یہ چراغ ہوگا نہ اس کی روشنی ہوگی. حالانکہ بدبخت کو پتہ نہیں یہ چراغ ایسا ہے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. ہاں ایسی ایسی پھونکوں سے چراغ بجھنے والا. اس کی روشنی تو کل بھی تھی، اس کی روشنی تو آج بھی ہے، اس کی روشنی تو قیامت تک بھی رہے گی، اس کی روشنی تو محشر میں بھی رہے گی، پل صراط پہ بھی ہوگی، ہر جگہ برزخ میں جہاں جہاں جائیے گا بس ان کی محبت دل میں لے کے چلی جائیے. میں دعا کرتی ہوں پروردگار اس چراغ کی روشنی میں جن جن مرحومین کا نام لیا گیا، اور خاص طور سے پروردگار ہم سب اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہینا باجی اکبر بھائی اور باقی جو لوگ سن رہے ہیں، ہم سب کو میرے معبود اس روشنی کی شفاعت نصیب کرنا.
جب قبر میں پہلی رات ہو، اندھیرا گھٹن، ہم سب کو ہمارے امام کی نور کی روشنی عطا کر دینا۔ پروردگارہ ہم اس امام کے واسطے سے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ کنیزان زہرا اتنی دشمنی بڑھی اس ملعون کو، ہشام ابن عبد الملک جو آپ کا قاتل ہے، کیونکہ آپ نے کئی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا، اموی بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ معاویہ کا دور تھا جب آپ دنیا میں آئے ہیں، اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ معاویہ کے بعد یزید، پھر یزید کے بعد یزید کا بیٹا معاویہ، پھر اس کے بعد جب بات آگے بڑھی اور بہت سے بادشاہ، اسی میں سے تاریخ نے لکھا کہ ایک ایک بادشاہ کا دور گزرتا رہا، اور وہ منزلیں آئیں کہ جب ہشام ابن عبد الملک نے زہر کا انتظام کیا۔ کلیجہ تھام لینا عزادارو، ہمارے ہر امام کو یا زہر سے یا تلوار سے شہید کیا گیا ہے، لیکن پانچویں امام کے لیے ملتا ہے کہ کوئی بہانہ بھی نہیں مل رہا تھا، کیا کیا جائے، کیسے شہید کیا جائے۔ تو جس طریقے سے تیر اندازی کا مسابقہ رکھا تھا نا، جب اس کا مکالا ہوا ملعون کا، اندر سے بالکل جل گیا اور ارادہ پکا کر لیا کہ ہم اس چراغ کو گل کر دیں گے، تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ گھڑ سواری کے لیے امام کو پھر بلایا گیا اور دربار کے سامنے گھوڑا کھڑا کیا گیا۔ وہ ایسا گھوڑا تھا، کوئی اگر اس پر سوار ہونا چاہتا تو کسی کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا۔ ان لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ امام کو بلائیں گے اور وہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، ضد کریں گے آپ کو سوار ہی ہونا ہے، تو خود ہی گھوڑا اس طریقے سے ان کو پٹکے گا کہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ ملعون ذلیل ہوا کیسے کہ جب بلایا گھڑ سواری کے لیے، امام نے پہلے منع کیا، لیکن جب ظالم نہیں مانا تو تاریخ لکھ رہی ہے کہ امام گئے، اور جیسے ہی قریب گئے نا، اب تک خود بادشاہ کو بھی اس نے یوں اتنی بری طریقے سے ہٹایا تھا کہ بادشاہ بھی کچھ نہ کر پایا تھا۔ لیکن جب امام آئے تو تاریخ نے لکھا کہ ایسا رام ہو گیا کہ جیسے لگ رہا تھا انتظار کر رہا ہو، اور جب امام بیٹھے تو جھومنے لگا۔ مگر سنو گے آپ، جب آج یہ پھر ذلیل ہوا تو دوسرے دن پھر اس نے بلایا اور بلا کے کہتا ہے آپ ہر گھوڑوں کو رام کر لیتے ہیں، لہذا ہمارے استبل میں ایک ایسا گھوڑا جس کی مجھے سواری کرنی ہے، امام آپ اس پر سواری کریے۔ لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب آج امام کو بلایا گیا نا، امام اپنے گھر سے نکلے تو آنکھوں میں آنسو، در و دیوار کو حسرت سے دیکھا، گھر والوں سے خدا حافظ کیا۔ اب ظاہر ہے کہ گھر والے تو بے چین ہوئے ہوں گے نا، آج کیا وجہ ہے کہ امام اتنا بے چین؟ لیکن سنو گے کیوں بے چین تھے؟ جیسے ہی امام آئے ہیں دربار کے سامنے، آج جو گھوڑا سامنے رکھا تھا اس پر جو زین بچھائی تھی، زین کے اوپر پہلے سے اس قدر زہر میں ڈبا دیا تھا نا، کئی مہینوں پہلے اس زین کو زہر میں ڈبایا گیا۔ اور جب امام آئے، امام سے سوار ہونے کا، امام کی آوازیں نہ جانے کیا ہے، میرا دل آج گھڑ سواری کو نہیں چاہ رہا۔ میں کہوں گی مولا کیسے دل چاہے گا، کیونکہ آپ کو علم محمد سے معلوم ہے نا۔ لیکن جب بہت زیادہ ملعون نے ضد کی تو امام ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، عزادارو ایک راؤنڈ لگایا تھا، ملعون کہتا نہیں، اور امام نے کہا تیرے مقصد کے لیے اتنا کافی ہے۔ مگر پھر جب ضد کیا تو امام نے ایک چکر اور لگایا۔ اب جو امام اترے تو انا للہ کہہ کے، بالکل اسی انداز میں جیسے امام رضا انا للہ کہہ کے مامون کے دربار سے نکلے تھے، آج اسی طرح ہمارے امام، اور اب جو بستر پہ آ کے لیٹے ہیں تو جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ زین سے سارا زہر آپ کے جسم میں، رانوں میں، ہر جگہ پھیل گیا تھا۔ امام حسرت سے اپنے در و دیوار کو، بچوں کو، سب کو دیکھ رہے تھے، سب کو بلایا۔ پانچویں امام نے وصیت کرنا شروع کیا۔ زاداروں میں بتاؤں یہ کون امام کو رونے کو بیٹھے ہو؟ کس امام کو پرسہ دے رہے ہو؟ یاد رہے کربلا کے بعد یہ دو ہی معصوم امام تو ہے جنہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی۔ ارے یہ 3 برس کا بچہ، چوتھے امام کو جو لنگر پہنایا جاتا تھا نا، اس کی بچی ہوئی زنجیریں محمد باقر کے گلے میں
عزادارو کلیجے تھام کے سننا، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے شام کی طرف چلا، کسی نے مدینے میں چوتھے امام سے سوال کر لیا کہ مولا، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ آپ کربلا سے کوفے کے راستے میں اکثر رکوع کے بل چلے، مولا وجہ کیا تھی؟ اے میرے چوتھے امام، آپ رکوع کے عالم میں کیوں جا رہے تھے؟ امام نے سر سے امامہ پھینکا، دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنے لگے، کہا تم نے کون سا زخم کریت دیا، کس زخم پہ نمک ڈال دیا؟ کہ مولا کیا مطلب کا سنو، وجہ کیا تھی؟ میں کیوں رکوع میں چل رہا تھا؟ اس لیے کہ میرے کمر کا لنگر جو زنجیر بچی تھی وہ میرے بیٹے باقر کے گلے میں، میرا قد بڑا، میرا بچہ چھوٹا تھا، 3.5 برس کا بچہ، میں جب بھی سیدھا کھڑا ہوتا زنجیر کھچنے لگتی، 5ویں امام کا پیر زمین سے اٹھنے لگتا، میں جلدی سے جھک جاتا، مجھے معلوم تھا امامت کو بچانا ہے، میرا بچہ امامت کا نگہبان ہے، لہذا میں رکوع میں آ جاتا، جو تکلیف ہونی ہے مجھے ہو جائے مگر باقر بچ جائے۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا، نہیں عزادارو ذرا سوچو، امام بھی ہے، بچپنا بھی ہے، کیا گزری ہوگی ایک بیٹے کے سامنے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ماں باپ پہ ظلم کرے نا تو برداشت نہیں ہوتا۔ میں تصور آپ کو دلاؤں، امام حسن السلام کے لیے ملتا ہے کہ مدینے میں ایک گلی ایسی تھی کہ شہزادی کی شہادت کے بعد امام اس گلی سے کبھی نہ جاتے، جو مسجد کا راستہ تھا 2 راستہ، ایک راستہ گلی سے ذرا کم تھا اور ایک ذرا لمبا، امام حسن لمبے راستے سے جاتے، لوگوں نے کہا مولا یہ گلی سے چھوٹا راستہ ہے، مولا ادھر سے کیوں نہیں جاتے تھے؟ امام حسن ماتم کر کے کہتے نہیں مت چھیڑنا، اس لیے یہ وہی گلی ہے جہاں کنفوس نے میری ماں زہرا کو تازیانہ لگایا تھا، یعنی بچوں کو وہ باتیں یاد رہتی ہے جو ان کے سامنے ان کے والدین پہ ظلم کیا جائے۔ ہائے باقر، اب امام باقر کو کیا کچھ نہیں یاد ہوگا؟ وہ منظر یاد آتا ہوگا میرے مولا کو، شام کی راہیں، میرا بابا، ارے جب بھی ذرا سا آہستہ چلتے تو کوڑے برسائے جاتے، امام باقر کو بھی تماچے لگائے گئے، آپ کے بھی گلے میں رسی باندھی گئی، آپ کربلا کے آئینے شاہد ہیں، سارا منظر آپ نے نگاہوں سے دیکھا۔ یہی وجہ تھی عزادارو کہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا ہے نا، چھٹے امام سے وصیت کرتے کرتے پہلے ایک بڑا حصہ رقم کا نکالا اور آواز دی، بیٹا یہ کربلا والوں کی عزاداری کے لیے ہے، اسے عزاداری پہ مجلس و ماتم پہ خرچ کرنا، اس کے بعد تاریخ لکھ رہی ہے۔ ایک اور حصہ نکالا، اس کے لیے روایت میں ملتا 800 درہم اس زمانے کے، اور آواز دی، بیٹا جعفر اسے میرے ماتم میں صرف کرنا، اور خاص طور سے جب حاجیوں کا مجمع آئے، حج کا زمانہ آئے تو میری مجلس و ماتم بہت زیادہ کرنا، اس لیے کہ اے میرے لال، اے میرے بیٹا، دنیا جان لے تیرے بابا پہ کتنا ظلم ڈھایا گیا۔ وہ 7 ذی الحجہ کی غضب کی تاریخ تھی عزادارو، وہی ایام حج کا بھی زمانہ ہوتا ہے کہ جب مدینے میں امام کو زہر دے دیا گیا، امام بستر پہ کروٹیں بدل رہے، میں کس زبان سے بیان کروں، تاریخ لکھ رہی، میرا مولا، میرا آقا چھٹے امام سے ساری وصیتیں کرنے کے بعد کا، بیٹا تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا۔ اے رونے والو، یہ کہتے کہتے من کا ڈھل گیا، 5ویں امام دنیا سے چلے گئے، چھٹے امام نے غسل دیا، کفن پہنایا، حسن کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ اے رونے والو، حسن کی بیٹی قبر میں فریاد کر رہی ہوگی، ہائے میرا لال۔ تاریخ لکھ رہی، وہ منزلیں بھی آئی کہ جب آپ کا جنازہ اٹھا، جس طرف سے جنازہ جا رہا تھا وہ باقرہ کی آوازیں آ رہی تھی۔ اے رونے والو، بقی میں لا کے چوتھے امام کے بازو بابا کو لٹایا امام جعفر نے، نماز جنازہ پڑھا کے قبر تیار کی۔ عزادارو سن سکو گے، قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے، میرے غریب بابا،
ہر ایک کی زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جب خوشی کا ماحول ہو، لیکن اے میرے غریب بابا، آپ تو بچپنے سے کربلا دیکھ کے آئے ہیں، اب اور اس سے بڑا کیا غم دیکھتے؟ بچپن بھی اسی عالم میں گزرا، زندگی مصیبتوں میں گزر گئی بابا۔ اے بابا آپ چین سے سو جائیے، مگر میں کہوں گی نہیں، پانچویں ماہم کو چین کہا، روزے پہ بمباری کی گئی، بلڈوزر چلایا گیا، قبریں ویران کی گئی، آج بھی پانچویں ماہم کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ خدا نجدیوں کو نیست و نابود کرے، آل سعود کو ختم کر دے کہ اتنی بھی اجازت نہیں ملتی کہ ہم جا کے وہاں مجلس و ماتم کر لیں۔ بس کا نیزان زہرا، آخری باتیں مجلس تمام ہو رہی ہے کہ جب قبر میں لٹایا ہوگا، چھٹے امام پاتی بیٹھ کے روئے ہوں گے، اجبنی قبر سے رونے کی آواز آئی ہو، اے بیٹا جعفر، اولاد اسی لیے ہوتی ہے بیٹا، تم نے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، مدینے میں لا کے ہمارے جد کے بازو دفن کر دیا، مگر میری نگاہوں میں کربلا ہے۔ ہائے میرا دادا لاشا پڑا ہوا تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے، میری پھوپھی فریاد کر رہی تھی، ہائے میرا بھیا جسے فاطمہ نے چکی پیس پیس کے پالا تھا، اسے ظالموں نے روند ڈالا، فاطمہ کا گھر اجڑ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔